بلخ کا شہر اس رات بھی حسن معمول روشن تھا۔ بازار بند ہو چکے تھے، گلیاں خاموش تھیں، مگر شاہی محل میں چراغ جل رہے تھے۔ محل کے اندر نرم ریشمی بستر پر بادشاہ ابراہیم بن ادہم لیٹے ہوئے تھے۔ سر پر تاج رکھا تھا، محافظ دروازوں پر کھڑے تھے، اور پورا شہر ان کے ایک حکم کا تابع تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کروٹ بدلتے، چھت کو تکتے، پھر آنکھیں بند کر لیتے۔ آخر کار رات کے پچھلے پہر ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ محل کی چھت پر کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ بادشاہ چونک گئے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، کون ہے؟ اس وقت محل کی چھت پر کون آ سکتا ہے؟ کچھ لمحوں بعد ایک پرسکون آواز آئے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ حیران ہو گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولے، کیا تم عقل سے خالی ہو؟ محل کی چھت پر اونٹ کیسے مل سکتا ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہی آواز دوبارہ آئی، مگر اس بار لہجہ بدل چکا تھا۔ جس طرح چھت پر اونٹ نہیں ملتا، اسی طرح تخت و تاج پر اللہ کا سکون نہیں ملتا۔ یہ کہتے ہی خواب ٹوٹ گیا، نیند الفاڑ گئی۔ ابراہیم بن ادہم کی آنکھ کھل چکی تھی، کمرے میں چراغ جل رہے تھے، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر ان کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھے، کمرے میں ٹہلنے لگے۔ یہ خواب تھا یا کوئی پیغام؟ یہ سوال بار بار ان کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اس رات وہ دوبارہ سو نہ سکے۔ کچھ دن بعد بادشاہ شکار کے لیے نکلے۔ گھوڑا تیز دوڑ رہا تھا، لشکر پیچھے رہ گیا۔ وہ اکیلے ہی جنگل کے اندر چلے گئے۔ اچانک گھوڑا رک گیا۔ بادشاہ نے لگام کھینچی۔ اسی لمحے انہوں نے ایک آواز سنی، اے ابراہیم! انہوں نے آدیر الفا دیر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ آواز پھر آئی، جس چیز کی تلاش میں ہو وہ یہاں نہیں ملے گی۔ بادشاہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں۔ اسی رات وہ محل لوٹے، دربار نہیں لگایا، کسی وزیر کو نہیں بلایا۔ آدھی رات کو انہوں نے شاہی لباس اتارا، سادہ کپڑے پہنے، اور تاج کو میز پر رکھ دیا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکے۔ پیچھے شان و شوکت تھی، آگے خاموش گلی۔ پھر انہوں نے دروازہ کھولا اور بغیر کسی کو بتائے۔ اگلے دن کوئی بادشاہ نہ تھا۔ کبھی وہ کھیتوں میں کام کرتے، کبھی کسی کے باغ کی رکھوالی، کبھی مزدوری۔ رات کو جہاں جگہ ملی وہیں سو گئے۔ لوگ پوچھتے، تم کون ہو؟ وہ بس مسکرا کر کہتے، ایک مسافر۔ کوئی نہ جان سکا یہ وہی شخص ہے جس کے حکم پر کبھی شہر چلتا تھا۔ لوگوں کی پہچان۔ وقت کے ساتھ لوگ محسوس کرنے لگے کہ اس خاموش مسافر کی باتوں میں وزن ہے۔ وہ کم بولتا تھا، مگر جو بولتا دل میں اتر جاتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے پاس آنے لگے، اور یوں بادشاہی تخت چھوڑنے والا شخص دلوں کا بادشاہ بن گیا۔ بلخ کا تخت خالی ہو گیا، مگر ابراہیم بن ادہم کا دل بھر چکا تھا۔ ایک خواب نے ان کی پوری زندگی کا راستہ بدل دیا۔